والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاسألوا اہل الذکر۔ آج کا پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ ہے کیا جمعۃ المبارک کہنا درست ہے؟ تو بھائی جان کسی بھی حدیث میں یا سلف صالحین میں سے کسی نے بھی یہ لفظ جمعے کے لیے اختیار نہیں کیا، یعنی جمعۃ المبارک کسی نے بھی نہیں کہا، نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے نہ سلف صالحین نے ہی ایسا کہیں کہا ہے۔ تو خالی جمعہ ہی کہنا چاہیے، جمعۃ المبارک کہنا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، حدیث میں آتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے، جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے تقدیر بدلتی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ بات درست ہے کہ بعض احادیث کے مطابق نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق تقدیر بدلتی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیات کے مطابق جو ہے نا وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر بدلتی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں کی جاتی ہے، ایک لمحے کی بھی اس کو اجازت نہیں دی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا وقت آ جائے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یعنی جس کی موت کا وقت تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے اسی وقت اس کو موت آنی ہے، ایسا نہیں کہ اس کی موت کو آگے پیچھے کر دیا جائے۔ جبکہ نبی علیہ السلام کی احادیث میں سے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر نہیں بدلتی، اور دوسری احادیث میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت انس کے لیے دعا کی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ۔ تو سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یزید فی العمر الا البر ولا یرد القدر الا الدعاء، عمر میں کوئی بھی چیز اضافہ نہیں کرتی مگر نیکی، یعنی نیک کام انسان کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اب ایک جگہ پہ یہ ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، بعض دوسری جگہ پہ یہ تقدیر نہیں بدلتی۔ تو اس میں جو تطبیق ہے وہ اس طرح ہے، کئی ایک صورتیں ہیں اس کی تطبیق کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تقدیر بدلنے کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کی توفیق دے دیتے ہیں، جس کام سے تقدیر کے بدلنے کا ذکر ہے، جیسا کہ صلہ رحمی سے عمر کے اضافے کا ذکر ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو دعا کرتا ہے اس کی تقدیر کو بدل دیا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے اسے نیک کاموں کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ اس کے تقدیر کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے نیک کاموں کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں جن کا اجر انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مسجد بنا دیتا ہے، اب مسجد بنا کے چلا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا او کا مفحص کے تاج، اگرچہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہیں اس نے مسجد بنائی، یعنی مسجد میں تھوڑا سا ہی حصہ کیوں نہیں ڈالا، تو جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، تب تک اسے اجر ملتا رہے گا۔ یہ مطلب ہے تقدیر بدلنے کا۔ یا کہیں راستے پر کہیں پانی کا انتظام کر دیتا ہے، مسافر ہیں یا جانور ہیں وہ آتے جاتے پانی پیتے ہیں، تو یہ اس کے لیے باعث اجر ہے، اس کا اجر جاری رہتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے اس کام کی وجہ سے، جس کام کی وجہ سے تقدیر کے بدلنے کا ذکر ہے، اللہ رب العزت اس کام کے سبب کسی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ مستقبل میں اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس کے باعث اللہ تعالیٰ نے مصیبت دور کر دی، اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یعنی اللہ کا ذکر جو تھا وہ اس بات کا سبب بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرما دی۔
چوتھی صورت یہ ہے، یہ چوتھی تطبیق جو بیان کی گئی ہے سلف صالحین نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تقدیر وہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہے، اللہ کے پاس ہے، وہ نہیں بدلتی، وہ ویسے کی ویسی رہتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں، یعنی تقدیر کا جو حصہ فرشتوں کو دیا جاتا ہے، وہ فرشتوں کو جو بات بتائی جاتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ اس کی عمر 20 سال ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جو کہ فرشتوں کی ذمہ داریاں ڈیوٹیاں ہیں، تم نے فلاں کا کام کرنا ہے، تمہارا فلاں ذمہ داری ہے، تمہاری فلاں ذمہ داری ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ فلاں کام کرے، یعنی اپنی عمر کے اضافے کی دعا کرے، تو پھر اس کی عمر 21 سال ہے۔ اب اللہ کے پاس یہی لکھا کہ اس کی عمر 21 سال ہے، لیکن جو فرشتوں کو ذمہ داری دی تھی، جو فرشتوں کے پاس فرشتوں کو تقدیر دی، وہ بدل گئی۔ فرشتوں کو بتا دیا اگر یہ دعا کرے گا تو اس کی عمر 20 کی بجائے اس کی عمر 21 سال ہوگی۔ جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے وہ تقدیر نہیں بدلتی، جو فرشتوں کو دی جاتی ہے وہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم بیٹھے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہم بیٹھے تقدیر کے موضوع پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے، تقدیر کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ نے دیکھا کہ ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کے جو گالوں سے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سرخ انار نے چوڑا ہے آپ کے گالوں پر، یعنی اتنا غصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں، یا میں تمہاری طرف اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ بے شک تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی ہیں کہ وہ تقدیر کے معاملے میں بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ وہ تقدیر کے معاملے میں انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، وہ اسی معاملے میں یعنی تقدیر کے معاملے میں وہ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، اللہ نے اس لیے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تقدیر کے معاملے میں تم بحث و مباحثہ نہ کیا کرو۔ اندازہ کریں یہ کتنا سخت معاملہ ہے، کتنی سخت جو ہے وہ اس پر بحث کرنے کی وعید ہے۔ اللہ ہم سب کو بحث و مباحثہ کرنے سے محفوظ فرمائے، اور تقدیر پر ایمان لانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سوال ہے کہ جو عورت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے مسجد میں صفائی کرنے والی عورت کا، کیا وہ حدیث سے ثابت ہے؟ جی بھائی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 458 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بخاری میں جو واقعہ بیان کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، انہوں نے شک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے شک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک سیاہ فام مرد یا سیاہ فام عورت، یعنی عورت یا مرد کا شک ہے کہ وہ عورت تھی یا مرد تھا، لیکن صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1300 نمبر حدیث میں شک کے بغیر بیان کیا کہ وہ سیاہ فام عورت تھی، مرد نہیں تھا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ وہ مسجد میں جو ہے وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تنکے اٹھانے کا شوق تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کو مسجد میں تنکے یعنی کچرا اٹھا کر باہر پھینکنے کا شوق تھا۔ کچھ دن گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا تو پوچھا بھائی وہ فلاں عورت جو تھی وہ نہیں نظر آتی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر کے متعلق بتاؤ۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ یعنی آپ کو لے کر گئے اس کی قبر پر، آپ نے اس کی قبر پر پھر جنازہ پڑھا۔ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ یہ حدیث ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس پر یہ کہنا کہ صحیح سند سے تو ویسے ہی ہر کوئی مانتا ہے بخاری کی جو احادیث ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح یہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، 1300 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ حدیث بہت سارے مسائل ہمیں سمجھاتی ہے۔ مسجد کی صفائی کی فضیلت ہمیں سکھاتی ہے کہ مسجد کی صفائی کتنی اہم ہے۔
نبی علیہ السلام اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھا۔ یہ اس کی فضیلت ہے صفائی کرنے کی۔ پھر ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ عطائی علم غیب تھا اور نہ کوئی بھی حقیقی کسی قسم کا آپ کو علم غیب تھا۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ عورت کدھر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ عورت فوت ہو گئی ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آئی کہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی علم غیب نہیں ہے۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو صحابہ کرام نے بتایا جی وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ اگر صحابہ کا عقیدہ ہوتا کہ آپ کو علم غیب ہے تو صحابہ عرض کرتے اللہ کے نبی آپ کو تو علم غیب ہے، آپ پوچھ کیوں رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے پہلے ہی۔ معلوم ہوا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا مجھے کوئی علم غیب کی خبر میرے پاس کوئی ہے، مگر وہ جو اللہ نے بتا دی اور جو اللہ نے بتائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دی آگے۔ پھر ایک یہ بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے۔ بعض الناس جو یہ کہتے ہیں کہ جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں موجود ہوتے ہیں تو جب عورت سے سوال، سیاہ فام بڑھیا سے سوال ہوا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، آپ وہاں موجود تھے، آپ موجود تھے تو پھر آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کدھر گئی ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا میں ابھی تو اس کی قبر سے ہو کر آ رہا ہوں، میں تو اس کی قبر میں موجود تھا جب اس سے سوال جواب ہو رہے تھے۔ تو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو قبر میں موجود ہوتے ہیں نہ ہی آپ کو کسی قسم کا کوئی علم غیب ہے، اور مسجد کی صفائی کرنا انتہائی فضیلت کا باعث ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ اگر کسی شخص کا جنازہ یا کسی اپنے عزیز کا جنازہ نہیں پڑھ سکے تو اس کی قبر پر جا کر آپ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔